ہر اعتبار سے ان کی زندگی سیرت و صورت بے مثال. سبحان اللہ. ہمارے نبی میرے بھائیوں ہم اس نبی کے امتی، وہ نبی جب زمین پر چلتے خوشبو میں ایک یہودی عورت کانٹے لے کے آئی گلی میں بچھانے کو. نبی شاگرد سے ملاقات ہوئی، کہا اما جان کدھر جا رہی ہو؟ اکھے پترا آئی ایسے قسم دے نبی دے پیرا میں جو چکڑ آواز دے جناب اس کنڈے سٹنا کو لیکن وہ گچرے. اکھا امی قسم کو کس طرح پتا چلیا؟ اکھا بچہ ٹھیک ہے میں تو اس نے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا من بھی نہ، لیکن اے میں ضرور آپ سا کہ اس کی یہ شان ہے جس راستے سے گزر جائے خوشبو پہن کر. میں آئی خوشبو محسوس ہوئی، میں سمجھ گئی وہ گزر چکے ہیں، میرا انتظار قبول ہے. ہمارے نبی تو شان والے، ہمارے نبی کا پسینہ بے مثال، لحاف بے مثال، زلفیں بے مثال. میں اس طرف نہیں جاتا اس وقت، اشارہ کرتا جاؤں گا کیونکہ میں ان بچوں کی طرف آؤں گا جن بچوں نے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا، ان کے والدین کی طرف آؤں گا. صرف اشارہ کرتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ نے ہمیں وہ ہستی عطا فرمائی جن کی خاطر ساری کائنات کا بنایا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام اپنی پھوپھی کے گھر میں سوئے ہوئے، پھوپھی جان آئی روئی لے کر پسینہ جمع کر رہی، آنکھ کھول گئی. پھوپھی جان کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹا قسمت کے ساتھ ساتھ پسینے کی بوندیں جمع ہیں، تو میں اس کو شیشے میں بند کروں گی، یہ درد عرصہ تک رہے گا. ایک عورت آئی، آقا بیٹی کی شادی ہے کچھ چاہیے. کہا شیشی منگوائی، پسینہ نچوڑ کے جمع کر کے دے دیا. ہماری ماں ہوتی بہن ہوتی وہ ساتھ جی پیسے کاری ہے، پسینہ میں ادھر اور جان کچھ ملتے ہیں بازار میں خوشبو یہ کہنا صاحب ایک تو ہے کیا پترے سنا دیے. لیکن وہ عورت مدینے کی کھلی میں کھڑی ہو کر کہنے لگی ہے میرے صاحب کیوں کسی کی بیٹی دنیا کا سالو سامان لے کے جائے گی، اور مجھے مبارکباد اور میری بیٹی نبی کا پسینہ لے گی. روایات میں آتا ہے علماء کرام سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات شریفہ کے بعد جب وہ لڑکی کبھی کبھار شیشے کو کھولتی تھی ہوا کے ذریعے مدینے میں خوشبو پھیلتی، صحابہ گھروں سے نکل آتے کہ خوشبو عرصہ دراز کے بعد آئی ہے، ہو سکتا ہے ملاقات بھی ہو جائے. ہم تو اس نبی کے رب نے فرمایا آمنہ فکر نہ کر، تو یہ سمجھتی ہے کہ خامد ہوتا تو کھلونے لاتا. فرمایا جب کھلونے کی ضرورت پڑے گی انگلی تیرے بچے کی ہوگی جان کا ٹکڑے کر دوں. شیر کو طبیعت چاہے گی پھر میں بلاؤں گا، ساتوں آسمانوں کی سیر کراؤں گا، 8 جنتوں کی سیر کراؤں گا، عرش و کرسی کی سیر کراؤں گا، 17 چیزوں کی سیر کراؤں گا. اور ان کے ساتھ دربان ہوں گے جبریل امین فرشتوں کے سرتاج ان کے ساتھ رہنما ہوں گے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچیں گے. نوریوں کے سرتاج کے سفر کی انتہا ہوگی اور انسانوں کے جد امجد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتدا ہوگی. جبریل روکے، حضور نے آخر جبریل گال تو کیا کہتا ہے اگر جب سرے موہ پر تر بدم فروغ تجلا بسوزد پرم. آقا اگر ہون میں بال بھر بھی اتھوں آگے بڑھا گا تجلی دور دی آئے گی میرے پتا نو جلا کے رکھ دے گی لہذا میں نہیں جا سکتا. چلے وہ تو واقعہ معراج کا ہے، میں یہیں پر تھوڑی سی بات پیش کرتا ہوں. تحفہ کوئی کسی کے ہاں آئے نا تحفہ لے کے آتا ہے، جب وہ واپس جائے تو تحفہ دیا بھی جاتا ہے. معراج کے موقع پر بھی جب اللہ
رسول برکتیں ہوئی۔ سبحان اللہ 3 تحفے تو نے پیش کیے، 3 میری طرف سے دی تھی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جیسے پیارے ایماندار امتیوں کی کتنی فکر تھی اس وقت کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سبحان اللہ سلام ہمارے اوپر بھی اور میرے امتی جو نیک ہوں گے ایمان والے ہوں گے ان پر۔ اب واپسی ہوئی، رب نے فرمایا ہوں اپنی امت واسطے اس تحفہ کرو۔ کوئی بڑا بڑا آوے جی کرانے میں ڈر گیا ایک جھلکا واسطے کہہ کھڑو ایک کھڑ انہاں جھلکا واسطے محمد علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیتا 5 نمازاں دتیاں 50 رجی تساں 3 تحفے پیش کیتے تے 3 میں تساں دی خدمت وچ پیش کر چھوڑے۔ ہن 50 تحفے جڑے اپنی امت واسطے بچھاڑے 50 نمازاں لمبی چوڑی ویسے واپس آئے موسیٰ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا ملا؟ 50 نمازاں تس کی امت یہ نہیں پڑھے الغلط واپس آؤ کرتے کرتے 5 رہ گئی۔ سبحان اللہ 5 رہ گئی۔ موسیٰ صاحب نے فرمایا نہیں پھر جاؤ، کہاں اور پہ شرم نہیں آتی اگر نہ چلو۔ جب پھر گئے رب نے فرمایا میرے محبوب آنا خالی نہیں چھوڑ۔ پہلے تو میں کٹائیاں منفی کیتیاں 50 چھوڑ 5 رہ گئی اور میرے ولوں تانوں یہ انعام اور تمغہ ہے کہ تہاڈی امت 5 پڑھے گی تو ثواب 50 کا دے دیں۔ کیوں؟ میری تحریر مٹ نہیں سکتی، مٹے گی نہیں۔ مثلاً آپ میں سارے گناہ کر بیٹھے تحریر ہو گئے اور آپ کے شما ہو گئے، ہم نے توبہ کی معافی مانگی کہ اللہ معاف کر۔ رب نے فرمایا معاف کرنا مٹانا نہ تے نیکیاں بھی تبدیل کر سکتا۔ سبحان اللہ خطائیں معاف کرتا ہے عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں معاف کرتا ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ تم کو شکوا ہے ہمیں مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دیکھ سے دستے دعا ملتا نہیں۔ سبحان اللہ رب نے فرمایا میرے محبوب 5 نمازاں دے بدلے وچ ثواب 50 دا دیاں گا۔ نمازاں 5 نے یہ لمبی چوڑی ویسے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ پاک نے عظیم خطیب اور امام عطا فرمائے ہیں۔ انہوں نے جہاں جنگل میں منگل بنایا ہے اللہ، اور یہ کیسے؟ آپ جیسے ایمان والوں کی وجہ سے۔ اگر آپ جیسے ایمان والے نہ ہوتے تو یہاں خطیب کیا ہے؟ امام کی قدر و منزلت مقتدیوں کے ساتھ، استاد کی قدر و منزلت شاگرد کے ساتھ۔ اشارہ کرتا جاؤں گا، زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ نے ہمیں عظیم مقام دیا ہے سبحان اللہ اس نبی کی وجہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام رات بھر چلے، 2 پریشانیاں تھیں۔ نمبر 1 اندھیرے میں ٹھوکریں لگ کر گرنے کا، نمبر 2 بلاؤں کے حملے۔ جو ہی روشنی نمودار ہوئی کچھ نہ کچھ ڈور نظر آئی، 2 رات نظر آیا، سمجھ گئے، ٹل گئی، فوراً شکرانے کے 2 نوافل پڑھے کہ اللہ
تیرا شکر ہے گرنے سے بھی بچ گیا، درندوں کے حملے سے بھی بچ گیا۔ رب نے فرمایا آپ نے دو پریشانیاں دیکھی، تلی تو میرا شکر ادا کیا، میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمغہ اور اعزاز بخشوں گا، وہ صبح کی نماز پڑھے گی، میں قبر کے اندھیرے اور قیامت کے خوف سے بچاؤں۔ جو آدمی صبح کی نماز کا پابند ہوگا اس کو رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ کیوں؟ رب سے جب ملاقات ہوگی دن ہوگا نہ رات۔ اب صبح کی نماز میں جو وقت ہے، رات ابھی ختم نہیں ہو چکی ہوتی، دن ابھی چڑھا نہیں ہوتا۔ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ صبح کی نماز کا، جو آدمی صبح کی نماز کا پابند ہوگا، دن کو وہ مزدوری کرے، کھیتی باڑی کرے، ڈرائیور کرے، محنت مشقت کرے، کاروبار کرے، زور تک جو بھی اس کا جائز کاروبار ہوگا، زور کی نماز پڑھے گا، صبح سے لے کر زور تک سارے کا سارا کاروبار اس کا عبادت میں شامل ہوگا۔ تیسرا نقطہ صبح کی نماز کا، کہ جو آدمی صبح کی نماز کا پابند ہوگا اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جو آدمی صبح کی نماز کا پابند ہوگا، صبح کے لیے یہ وقت اس لیے رکعتیں دو کی ہوئی، اللہ نے بعض فرشتوں کو دو پڑھ دی، تو امت محمدیہ کو صبح کی نماز کے دو روحانی پڑھ دی۔ 7 آسمان، 8 جنت، عرش کرسی، 17 تعداد بن گئی۔ اللہ نے فرائض دیکھے، فرائض کی تعداد بنائے میں 17 بنا، تو فرمایا جب کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو اللہ ان 17 چیزوں کی سیر ان کو اس نماز میں کرے گا۔ اور پھر اگلی بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہے۔ جو نماز میں کامیاب باقی ہمارے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے کہ سوالیہ پیپر میں لکھا ہوتا ہے، طلباء بیٹھے کہ پہلا سوال لازمی ہے، باقی میں سے کوئی سے چاہ یا تو بچہ کہتا ہے پہلا لازمی ہے، اس لیے اے ہائے کرام اس کا جواب دے۔ تو میرے بھائی میرے بزرگ، اللہ نے ہمیں اس نبی کا حکم، اس نبی کے صدقے گویا قرآن ملا تو نبی کے صدقے، ایمان ملا نبی کے صدقے، نماز ملی نبی کے صدقے، خانہ کعبہ کا طواف ملا نبی کے صدقے، مدینے کا سیر، مدینے کی سیر ملی، روضہ رسول کا دیدار ملا تو نبی کے صدقے، جنت ملے گی تو نبی کے صدقے، جو کچھ بھی ملا ہمیں نبی کے صدقے۔ تو اس نبی نے، اس پیغمبر نے تکلیفیں برداشت کر کے اپنی امت کے لیے سبق چھوڑا، پیدا ہو گئے۔ میں نے جو دوسری آیت پڑھی، آگے جاتا ہوں قرآن کی طرف۔ سامعین گرامی، دو جملے ہیں، نمبر 1 عالم، نمبر 2 عالم۔ عالم کی معنی ہے جاننے والا، عالم کی جمع علماء ہے، اللہ تشریف فرمائے۔ اللہ ان کی زندگی دراز فرمایا، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو ہمیں کلمہ بھی نہ آتا۔ یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، انبیاء کی قربانیاں، نبی علیہ السلام کی قربانیاں، صحابہ اکرام کی قربانیاں، اور پھر تابعین تبع تابعین کی قربانیاں، پھر آگے اولیاء کرام کی قربانیاں، اولیاء کرام کی قربانیاں۔ آج ہمیں کلمہ نکالا، اور ایک بات بتا دوں، آج ہم پڑھ پڑھتی ہیں، ہم پڑھ لکھے میں تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ مطلب ایک آدمی کو کسی بات کا علم نہیں، وہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو کچھ گنجائش نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کون سا کام حرام ہے، میں وہ کام کرتا ہوں، مجھ سے بڑا نافرمان ہوتا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو لوگ سوچتے ہیں قسم کھا، میں قسم کھا اللہ سے نہیں ڈرتا۔